السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج ہمارا دورہ علوم شرعیہ کا فقہ الصلاۃ میں درس رہے گا، جس میں ہم آج نماز استخارہ کے حوالے سے تفصیلاً بیان کریں گے، اور پھر اس کے بعد نماز حاجت وغیرہ اور سجدہ شکر اور سجدہ تلاوت، ان چیزوں کے احکام بیان کر کے انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ آج فقہ الصلاۃ کا یہ موضوع ہمارا مکمل ہو جائے۔ تو صفحہ نمبر 59 پہ مسئلہ نمبر 274 میں نماز استخارہ کا طریقہ اور اس کی دعا۔ سب سے پہلے کہ نماز استخارہ کیا ہے؟ استخارہ کا لفظی معنی استخارہ یستخیر، کسی سے خیر طلب کرنا، اور یہاں پر کس سے خیر طلب کی جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ جس طرح کہ ہم ابھی دعا پڑھیں گے اس کے معنی بیان کریں گے کہ اس میں دعا کرنے والا اللہ سے خیر طلب کر رہا ہے، اللہ سے خیر کی دعا کر رہا ہے۔ اگر ایک سے زیادہ کام ہے، اگر ایک ہی کام ہے تب بھی، کہ اگر اس کام میں خیر ہے تو، اگر ایک سے زیادہ کام ہے تب بھی، اس میں جس کام میں بہتری ہے، خیر ہے، تو اللہ تعالیٰ سے وہ خیر طلب کی جا رہی ہے۔ اور کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر انسان کی معاملات کو، اس کے لیے جو چیزیں صحیح ہیں، جس میں اس کی مصلحت ہے، جس میں اس کا فائدہ ہے، اللہ سے بڑھ کر اس کو کوئی نہیں جانتا۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا، اور بہت ہی وہ باریکی سے معاملات کرنے والا اور خبیر، ہر چیز سے باخبر ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ جب بھی اس کو کوئی معاملہ درپیش ہو، وہ اپنی رائے، اپنے خیالات کو لے کر چلنے کے بجائے، اور نہ کہ صرف لوگوں کے مشورے بلکہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ سے مشورہ لے، اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرے۔ اور کوئی شک نہیں کہ صحیح لوگوں سے، اچھے لوگوں سے، خیر خواہ لوگوں سے مشورہ لینا چاہیے، لیکن لوگ جو کہ آپ جیسے ہی ہیں اور ان کو کچھ پتہ نہیں کہ آپ کی عاقبت میں کیا بہتری ہے، کیا خیر ہے، کیا شر ہے، ان کو جاننے والا اللہ کی ذات ہے۔ تو اس لیے اللہ سے بڑھ کر آپ کے لیے کوئی خیر مقدر کرنے والا، آپ کے لیے بہتری کو مقدر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو اس نقطہ نظر سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ استخارہ کی کیا اہمیت ہے اور کس قدر ضروری ہے۔ اس لیے سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں استخارہ ایسے ہی سکھاتے تھے جس طرح کوئی قرآن کی کوئی آیت یا سورت سکھاتے ہوں۔ قرآن کی جس طرح کوئی سورت سکھاتے، ایسے ہی صحابہ کرام کو استخارہ کرنا سکھاتے کہ تمام امور میں، اور حدیث میں یہ بھی ہے تمام امور میں، کہ ہر طرح کے کاموں میں۔ عام طور پر یہ جاتا ہے کہ جو اہم کام ہو، بلکہ اصل یہ ہے کہ ہر طرح کے جو بھی کام ہو۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث کا لفظ تمام امور، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کو جو بھی کام درپیش ہو اس کے لیے وہ استخارہ اس کو کرنا چاہیے، چاہے وہ کام کو بڑا ہو یا کوئی چھوٹا ہو۔ کہ ممکن ہے کہتے ہیں کہ چھوٹا کام بھی اس میں استخارہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس میں اس کے لیے بہت بڑی خیر رکھتے ہیں، کہ جس خیر کا اس کو توقع بھی نہ ہو۔ تو یہ ہے استخارہ کا معنی، کہ اللہ سے خیر طلب کرنا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ کار بھی ہم کو دیا ہے۔ تو بات کر رہے تھے ہر طرح کے کاموں میں، لیکن ہر طرح کے کاموں میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کون سے کاموں میں ہم اسلام کے احکامات پہ سے جانتے ہیں۔ کچھ چیزیں واجب ہوتی ہیں، کچھ چیزیں حرام ہوتی ہیں۔ کیا وہ چیزیں جو واجب یا حرام ہیں، واجب چیز کو کرنے میں یا حرام چیز کو چھوڑنے میں بھی استخارہ کی ضرورت ہے؟ تو اس میں علماء کا اتفاق ہے کہ ایسی چیزیں
کہ جو واجبات میں سے ہیں یا حرام میں سے ہیں اس پر استخارہ نہیں ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس کو کرنا ہے، اس کو کرنے کے استخارہ کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ نے پہلے سے آپ کو حکم دے دیا ہے، آپ کو وہ یہ کام کرنا ہی کرنا ہے۔ ہاں الگ بات ہے کہ بعض اوقات حج جیسا عمل کہ جس میں ایک لمبا سفر ہوتا ہے اور کافی بعض اوقات خطرات اور اس طرح کی چیزیں بھی درپیش ہوتی ہیں، تو وہاں پر آدمی استخارہ کر سکتا ہے کہ وہ اس سال جائے یا اس سال نہ جائے، کن لوگوں کے ساتھ جائے، کس طرح سے جائے، تو اس لحاظ سے تو استخارہ کر سکتا ہے۔ لیکن یہ استخارہ کرنا کہ حج کرے یا نہ کرے، ایسا کوئی استخارہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، اسلام کے ارکان میں سے ہے۔ اسی طرح واجبات یا فرائض کے مد مقابل حرام چیزیں ہیں۔ کسی کو سگریٹ کی لت پڑی ہے تو سگریٹ چھوڑنے کے لیے کیا استخارہ کرے گا؟ کوئی سود چھوڑنا چاہتا ہے، سود کا کاروبار اس کا ہے، اور اس نے کوئی آیتیں سنی، حدیثیں سنی جس میں سود کے کھانے والوں پر لعنتیں ڈالی گئی ہیں، بلکہ ان کو اللہ اس کے رسول کے خلاف جنگ کرنے والے بتایا گیا ہے، تو ایسی حدیثیں آیتیں سن کر اس کو ڈر خوف پیدا ہوا، اب وہ سود کا کام چھوڑنا چاہتا ہے تو کیا استخارہ کرے گا؟ اس کے لیے استخارہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے ایک چیز کو حرام کیا ہے، ناجائز قرار دیا ہے، وہ ناجائز ہے، اس کو چھوڑنے کے لیے آپ کو استخارے کی ضرورت نہیں۔ تو پھر استخارے کی ضرورت کہاں پر ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ استخارہ کی ضرورت وہاں پر ہے کہ جو چیزیں جائز ہوں، جو چیزیں جائز ہوں یا کم از کم بعض اوقات مسنون کی حد تک ہوں کہ جس کو کرنا چھوڑنا دونوں کی گنجائش ہو، جس کو کرنا ضروری ہے واجبات میں سے اس کے لیے کوئی استخارہ نہیں، جس کو چھوڑنا ضروری ہے حرام میں سے اس کے لیے کوئی استخارہ نہیں۔ استخارہ وہاں پر ہے کہ جس چیز کو کیا بھی جا سکتا ہو، جس کو چھوڑا بھی جا سکتا ہو، جو جائز ہو یا مستحبات یا مسنون چیزوں میں سے ہوں، اور وہ بھی وہاں پر کہ جہاں انسان کو کوئی ان کے سمجھ نہ آتی ہو کہ وہ کیا کرے۔ بعض اوقات چیزیں واضح ہوتی ہیں، دو ٹوک ہوتی ہیں، اس میں کوئی الجھن نہیں ہوتی، اگرچہ حدیث کا لفظ جو ہے ہمیں معنی دیتا ہے کہ انسان کو ہر طرح کے کاموں میں استخارہ کرنا چاہیے، اور استخارہ کوئی شک نہیں کہ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ آدمی جس میں اللہ سے خیر طلب کرتا ہے، اگر کوئی معمولی بھی کسی کام کے لیے استخارہ کر لے تو انشاءاللہ اس میں اللہ تعالیٰ ممکن ہے کہ ایسی خیر پیدا کر دے کہ جس کا اس کو توقع نہ ہو۔ تو یہ ہے کب استخارہ کرنا ہے۔ استخارہ کا معنی کیا ہے کہ اللہ سے خیر طلب کرنا۔ استخارے کے معنی میں کہ استخارہ کا معنی ہے خیر طلب کرنا، اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا، اور اس لیے ہم آگے چل کر یہ بھی بتائیں گے کہ ہمارے ہاں استخارے کے حوالے سے جو مختلف طرح کی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں اس کا بھی ہم بتائیں گے، لیکن پہلے ہم استخارہ کرنے کا طریقہ کار دیکھیں حدیث سے۔ اس کے لیے کیا ہے کہ آپ میں کہ نفل کے طور پر 2 رکعتیں پڑھیں، اور نفل کے طور پر 2 رکعتیں پڑھنے سے مراد یعنی فرض نماز نہ ہو، چاہے کوئی عام نفل ہو یا کوئی مخصوص نفل ہو تحیۃ المسجد جیسے، یا کوئی حتیٰ کہ سنتیں بھی کیوں نہ ہوں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ استخارہ جو ہے کسی بھی نفل نماز کے بعد کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ عام نفل ہو یا سنتوں کی شکل میں ہو۔ یعنی آپ نے فجر کی سنتیں پڑھی ہیں فرض کرو، یا ظہر کی یا مغرب عشاء کی سنتیں پڑھی ہیں، تو اس کے بعد بھی آپ استخارہ کر سکتے ہیں۔ آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، تحیۃ المسجد پڑھتے ہیں، تو اس کے بعد بھی استخارہ کر سکتے ہیں، یعنی کوئی بھی وہ نماز جو نفل نماز ہو، کیونکہ آپ نے نفل نماز کے بعد استخارہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو کوئی بھی نفل نماز پڑھی جائے 2 رکعت، اور اس نماز پڑھنے کے بعد جو ہے استخارہ کی وہ دعا کی جائے جو آپ نے دعا سکھائی ہے، جس کا بھی ہم ذکر کریں گے۔ اور یہ نماز پڑھنے کے بعد سے مراد یعنی سلام کے بعد دعا کی جائے یا سلام سے پہلے کی جائے، علماء مانتے کہ دونوں طرح سے کی جا سکتی ہے، کہ اگر چاہیں تو آپ سلام سے پہلے تشہد پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے سے بھی یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، اور چاہیں تو سلام پھیرنے کے بعد بھی یہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ بہتر اور افضل یہ ہے کہ آپ یہ دعا سلام پھیرنے سے پہلے پڑھیں،
کس لیے؟ کیونکہ آدمی جب تک نماز کی حالت میں ہے، سلام جب تک نہیں پھیر لیتا، وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے، بات چیت کر رہا ہوتا ہے۔ تو کوئی شک نہیں کہ آپ کی اس وقت کی دعا کہ جب کہ آپ کی اللہ تعالیٰ سے بات چیت چل رہی ہے، آپ اللہ سے ہم کلام ہیں، اس وقت کی ہوئی دعا کی زیادہ اہمیت ہے، قبول ہونے کا زیادہ امکان ہے، جبکہ سلام پھرنے کے ساتھ وہ تعلق اللہ کے ساتھ جو قائم کیا تھا آپ نے نماز کی حالت میں، وہ کٹ جاتا ہے۔ تو سلام پھرنے کے بعد دعا اگر کرتے ہیں تو وہ دعا وہ چیز نہیں ہوگی جو نماز میں ہوگی، اور اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر و بیشتر دعائیں جو ہیں وہ سجدہ میں آپ نے دعا کرنے کی ترغیب دی، اور اس طرح سلام پھیرنے سے پہلے بھی دعا کرنے کا حکم دیا، اور خود بھی آپ کی دعائیں جو ہیں وہ سلام پھیرنے سے پہلے ہوتی تھیں۔ لیکن اگر کوئی سلام پھیرنے کے بعد بھی کر لے تب بھی ٹھیک اور جائز ہے، اور خصوصاً جسے دعا دیکھ کر پڑھنا ہو۔ اکثر لوگوں کو دعا یاد نہیں ہوتی، زبانی دیکھ کر پڑھنا ہوتی ہے، تو ہم کہیں گے پھر بہتر ہے کہ آپ سلام پھیرنے کے بعد یہ دعا پڑھ لو۔ تو 2 رکعتیں نفل کے طور پر پڑھنے کے بعد یہ دعا کی جائے گی۔ دعا کیا ہے؟ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دعا کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یہ دعا اس طرح سکھاتے تھے جس طرح کہ قرآن کی کوئی سورت سکھاتے ہیں، کہ کسی کو جب بھی کوئی معاملہ درپیش ہو تو وہ یہ دعا کرے۔ اور اس حدیث میں جب بھی معاملہ درپیش ہو یہ بھی اشارہ آ گیا کہ اس کے لیے نماز استخارہ کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، جس طرح کہ پانچوں نمازوں کے اوقات مقرر ہیں، تو نماز استخارہ کے لیے کوئی خاص وقت نہیں ہے کہ صبح کی جائے، شام کو، رات کو، دن کو۔ تو حدیث کا لفظ جو ہے کہ جب کسی کو معاملہ درپیش ہو، تو اسے معلوم ہوا کہ کسی وقت بھی یہ دعا کی جا سکتی ہے، اور کسی وقت سے مراد کیا؟ مکروہ اوقات میں بھی کی جا سکتی ہے۔ تو اصل تو یہ ہے کہ مکروہ اوقات میں نفل نہ پڑھے جائیں۔ اصل یہ ہے کہ مکروہ اوقات میں، اور مکروہ اوقات کے بارے میں ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج طلوع ہو کر اوپر اٹھنے تک ہے، اور دوسرا وقت جب سورج سر پہ ہوتا ہے، 5-7 منٹ کا وقت ہوتا ہے صرف، جب سورج سر پہ ہوتا ہے یہ وقت مکروہ ہے، اور تیسرا عصر کی نماز پڑھنے سے لے کر سورج غروب ہونے تک۔ تو اصل تو یہ ہے کہ ان اوقات میں نفل نماز نہ پڑھی جائے، اور اگر نفل نماز نہیں پڑھی جاتی تو اس کا مطلب کہ یہاں پر استخارہ کے لیے دعا بھی نہیں کی جائے گی۔ لیکن شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو ایسا معاملہ درپیش ہو کہ جس کا وقت نکل جانے کا خطرہ ہو، یعنی عصر کے بعد اس کو کوئی معاملہ درپیش ہوا، اب اسی وقت اس کا استخارہ کرنا ہے، تو کہتے ہیں کہ پھر ایسی حالت میں اس کو اجازت ہے کہ وہ استخارہ کے لیے 2 رکعتیں پڑھ سکتا ہے، اور اس کے لیے اس کی دعا کر سکتا ہے۔ اور یہ ویسے بھی بعض علماء کے نزدیک استخارہ کی نماز جو ہے عام نفل نہیں ہے، بلکہ ذوات الاسباب میں سے ہے، یعنی ایسے نفل ہے کہ جن کو پڑھنے کا کوئی سبب ہے۔ اس طرح مسجد میں داخل ہونے کے تحیۃ المسجد ہے، اسی طرح یہ بھی عام نفل نہیں ہے، بلکہ آپ نے یہ 2 نفل پڑھے ہیں کس لیے؟ دعا کرنے کے لیے، استخارہ کے طور پر۔ تو اس لیے اصل تو یہ ہے کہ مکروہ اوقات میں یہ نفل نہ پڑھے جائیں، لیکن اگر کسی کو ضرورت ہو، ایسا معاملہ ہو کہ اس کو خطرہ ہو کہ وقت نکل جائے گا، تو وہ ایسے اوقات میں بھی 2 نفل پڑھ کے یہ دعا کر سکتا ہے۔ تو 2 نفل پڑھ کے دعا کی جائے۔ دعا کیا ہے؟ اللہم انی استخیرک بعلمک، اللہ میں تیرے علم کے ذریعے سے تجھ سے جو ہے خیر مانگتا ہوں، استخیرک تجھ سے خیر مانگتا ہوں، بعلمک تیرے علم کے واسطے سے، واستقدرک بقدرتک اور تیری جو قدرت ہے اس کے واسطے سے تجھ سے قدرت مانگتا ہوں، واسألک من فضلک العظیم اور سوال کرتا ہوں تمہارے بہت بڑے فضل و کرم سے، اس کا سوال کرتا ہوں۔ فإنک تقدر ولا اقدر، کیونکہ تو ہی قدرت رکھنے والا ہے اور میری کوئی قدرت نہیں بلکہ میں عاجز ہوں۔ وتعلم ولا اعلم، اور تو ہی جانتا ہے اور میں نہیں جانتا۔ وانت علام الغیوب، اور تو ہی ہے جو بہت زیادہ جاننے والا ہے غیب کی باتوں کو۔ کیونکہ یہاں پر آپ جس کی دعا کرنے جا رہے ہیں وہ غیبی چیز ہے آپ کے لیے، پتہ نہیں کیا خیر ہے کیا نہیں ہے، تو اس لیے انت علام الغیوب، تو ہی غیب کی باتوں کو سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی، اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ امر،
یہ چیز میرے لیے خیر ہے۔ اور حاض الامر میں اگر آپ یہ بھی لفظ کہہ دیں اور نیت آپ کے دل میں ہو کہ آپ کا کام کیا ہے، اللہ جانتا ہے کہ آپ کی نیت میں کیا ہے، تو تب بھی جائز ہے۔ لیکن اگر آپ اپنے اس کام کا ذکر کر دیں تو زیادہ بہتر ہے کہ آپ جس کام کے لیے دعا کر رہے ہیں، آپ نے کوئی سفر کرنا ہے، کوئی کاروبار کرنا ہے، کوئی اور اس طرح کی چیز کرنا ہے، تو میں یہ چیز جو کرنے جا رہا ہوں اگر میرے لیے خیر ہے، میرے دین کے ان ھذا الامر کہ یہ اگر کام بہتر ہے میرے لیے، خیر لی بہتر ہے میرے لیے، فی دینی و معاشی و عاقبت امری او قال عاجل امری او عاجلی، کہ یہ کام میرے دین کے لحاظ سے، میری معیشت دنیا کے لحاظ سے، اور میری عاقبت کے اور مستقبل کے لحاظ سے، وہ جلدی ہو یا دیر سے ہو، اگر اس کے لیے بہتر ہے تو کیا ہے، فقدرہ لی ویسرہ لی، اس کام کو میرے لیے مقدر کر دے اور میرے لیے آسان کر دے، ثم بارک لی فی، پھر یہ اس کام میں میرے لیے برکت پیدا کر دے۔ تو کیا دعا ہوئی، اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی، اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ میرا کام، اور یہ کام کے بارے میں ہم بتایا کہ اس کا ذکر کر دیں تو زیادہ اچھا ہے، لیکن اگر نہیں بھی ذکر کرتے، ھذا الامر کہہ دیتے ہیں تب بھی جائز ہے، اور آپ کے دل میں نیت ہو کہ آپ کا کام کیا ہے، اگر یہ کام میرے لیے بہتر ہے، فی دینی و معاشی و عاقبت امری، میرے دین، دنیا اور میرے عاقبت کے یعنی مستقبل کے لحاظ سے، او قال عاجل امری و عاجلی، یا آپ نے یہ فرمایا کہ اس کے جلدی یا دیر ہونے میں اگر بہتر ہے تو کیا ہے، فقدرہ لی، اس کو میرے لیے میرے مقدر کر دے، ویسرہ لی، اور میرے لیے میسر کر دے، آسان کر دے، ثم بارک لی فی، پھر اس کو میرے لیے بابرکت بنا دے۔ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌ لِّي، اور اگر تو جانتا ہے، تیرے علم میں ہے کہ یہ کام میرے لیے شر ہے، برا ہے، خیر کا نہیں ہے، فی دینی و معاشی و عاقبت امری، میرے دین کے لحاظ سے، دنیا کے لحاظ سے اور میرے مستقبل کے لحاظ سے، او قال فی عاجل امری و عاجلہ، میرے جلدی کام ہونے یا دیر میں، تو اگر اس میں میرے لیے شر ہے، برائی ہے، نقصان ہے، فاصرفہ عنی، تو اس کام کو مجھ سے پھیر دے، وصرفنی عنہ، اور مجھے اس سے پھیر دے، یعنی اس کام کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے، وقدر لی الخیر حیث کان، اور جہاں کہیں بھی میرے لیے خیر ہے اس کو مقدر کر دے، ثم ارضینی، پھر مجھے اس پر راضی کر دے۔ تو یہ وہ دعا ہے استخارہ کی کہ جسے ہمیں سیکھنا چاہیے، ہر ایک کو معلوم ہونا چاہیے، اور کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی کام ہو، اسے یہ دعا کرنا چاہیے، نماز پڑھنے کے بعد، سلام پھیرنے سے پہلے کر لے یا سلام پھیرنے کے بعد کر لے، دونوں ہی طرح سے جائز ہے۔ اچھا، اس میں آپ دیکھیے ذرا غور سے کہ آپ نے اللہ سے کیا دعا کی، اللہم انی استخیرک بعلمک، کہ اللہ تیرے علم کے ذریعے واسطے سے میں تجھ سے خیر مانگتا ہوں، استقدرک بقدرتک، تیری قدرت کے واسطے سے میں تجھ سے استطاعت اور قدرت کی طلب کرتا ہوں، اور تیرے فضل کے واسطے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ پھر آگے چل کے کیا کہا کہ اگر میرے لیے کام بہتر ہے تو میرے دین کے لحاظ سے، دنیا اور مستقبل کے لحاظ سے، تو اس کو مقدر کر دے۔ اگر یہ میرے لیے کام بہتر نہیں ہے، برا ہے، نقصان کا ہے، دین کے لحاظ سے ہو یا دنیا یا مستقبل کے لحاظ سے، جلدی یا دیر سے، تو اگر اس میں نقصان ہے تو اس کو مجھ سے دور کر دے۔ تو یہ دعا ہے کہ جس میں آپ نے اللہ سے خیر طلب کی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہ چیز مقدر کر دے جس میں آپ کے لیے بہتری اور خیر ہو۔ اگر ایک سے زیادہ کام ہے، اگر ایک ہی کام ہے، تو اگر اس کام میں خیر ہے تو آپ کے لیے مقدر کر دے، اگر خیر نہیں تو آپ کو اس سے پھیر دے اور اس کو آپ سے پھیر دے۔ حدیث کے الفاظ پر ذرا غور کریے، کیونکہ ہم ان چیزوں کے معلوم کر کے کوئی نتیجہ اخذ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر اس میں خیر ہے تو میرے لیے مقدر کر دے، اگر شر ہے تو مجھے اس سے پھیر دے اور اس کو مجھ سے پھیر دے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں حدیث کے اندر نہ تو سونے کا ذکر آ رہا ہے، نہ کسی خوابوں کا ذکر آ رہا ہے کہ آدمی استخارہ کر کے سوئے اور پھر اس کو کوئی خواب آئے گا اور پھر خواب دیکھے گا، تب پتہ چلے گا کہ کیا کام کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ حدیث کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ اس کا معنی کیا ہوا کہ صرف لوگوں کی من گھڑت باتیں ہیں، یہ صرف جھوٹ گھڑے ہوئے ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ سونا، سو کر خواب دیکھنا، ایسی کوئی چیز نہیں، اور بلکہ خواب کے حوالے سے
یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ بہت سے وہ خواب ہوتے ہیں کہ جو انسان کے دل کی سوچ و فکر ہے وہی اس کو خواب میں آ جاتی ہے۔ تو آپ کے دل میں پہلے سے کوئی چیز گھوم رہی ہے، آپ خواب میں وہی چیز دیکھیں گے اور سمجھیں گے کہ میں نے استخارہ کیا تھا اور مجھے یہ چیز نظر آ گئی۔ اور یہ بہت سے لوگوں کے ساتھ اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں، کوئی استخارہ کرتے ہیں رشتے ناطے کا، کوئی لین دین کرنے کا، کوئی کاروبار کا، کوئی اور چیز کا، تو جو چیز پہلے ہی ان کے دل میں گھوم رہی ہوتی ہے وہی خواب میں آ جاتی ہے، اور کہتے ہیں میں نے استخارہ کیا اور خواب میں یہ چیز دیکھ لی، حالانکہ اللہ کی طرف سے اس کا دل میں آنا، اس خواب میں آنا، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ نے اللہ سے خواب دیکھنے کی طلب نہیں کی، آپ نے اللہ سے کیا دعا کی ہے کہ آپ کے لیے جو چیز بہتر ہے اللہ وہ آپ کے لیے مقدر کر دے، اس کو آپ کے لیے آسان کر دے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس دعا کے اندر کسی خواب کا ذکر نہیں ہے کہ آپ کو خواب آئے تب آپ کو پتہ چلے گا، تو یہ غلط فہمی ہے جس کو دور کر لینا چاہیے۔ دوسری ایک غلط فہمی اور بھی بہت سے لوگوں کے ہاں پائی جاتی ہے، وہ کیا ہے کہ لازماً آپ کا دل جو ہے کسی چیز کے لیے، آپ کا دل کھل جائے، آپ کا دل جو ہے مطمئن ہو جائے کسی چیز پر۔ ہاں یہ چیز بعض اوقات ہوتی ہے اور بعض اوقات ممکن نہ بھی ہو، اس کا ہونا بھی ضروری یا شرط نہیں ہے کہ آپ نے اگر استخارہ کیا ہے تو لازماً آپ کا دل جو ہے کسی چیز پر مطمئن ہوگا تو آپ وہ کام کریں، اگر دل مطمئن نہیں ہوا تو آپ وہ کام نہ کریں۔ لیکن بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی کا دل مطمئن کر بھی دیتا ہے، جس طرح کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد جب عرب کے کئی لوگ، کئی قبائل جو ہیں وہ مرتد ہو گئے اور کچھ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جنگ کرنے کا ارادہ کیا۔ لیکن جب ان کو کہا گیا کہ آپ کیسے ان سے جنگ کرو گے کہ جو کلمہ پڑھ رہے ہیں، جو مسلمان کہلاتے ہیں، تو پھر انہوں نے استخارہ کیا، اور حدیث کے الفاظ ہیں حتیٰ کہ ان کا دل جو ہے اس چیز پر مطمئن ہوا کہ ہی ایسے لوگوں سے جنگ کرنا چاہیے کہ جو زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے ہیں، تو وہاں پر دل کے اطمینان کا ذکر آتا ہے۔ لیکن بعض اوقات ضروری نہیں کہ آپ کا دل مطمئن ہو تبھی آپ وہ کام کریں۔ علماء فرماتے ہیں آپ نے اللہ سے دعا کی ہے کہ جس کام میں آپ کی بہتری ہے اللہ آپ کے لیے وہ کام آسان کر دے۔ ہاں جو کام آپ کے لیے آسان ہو رہا ہے آپ وہ کر لیں، چاہے آپ کا دل اس پر مطمئن ہو یا نہ ہو، کیونکہ ممکن ہے کہ آدمی کسی چیز کو نہ چاہتا ہو، اس کا دل اس پر مطمئن نہ ہو، اور اللہ کے علم میں وہ یہ ہے کہ یہ چیز اس کے لیے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور ممکن ہے کہ تم کوئی چیز ناپسند کرو اور وہ چیز تمہارے لیے بہتری کی ہو۔ تو اس کا معنی کیا ہے کہ آدمی بعض اوقات کس چیز کو نہیں چاہتا کہ وہ چیز کرے، لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے کہ یہ چیز اس کے لیے بہتری کی ہے، اللہ اس کے لیے وہ چیز مقدر کر دیتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ استخارہ کی دعا کرے اور یہ دعا کر کے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دے، اور اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے جو چیز بہتری ہوگی وہ آسان کر دے گا۔ حدیث کے الفاظ جو ہیں یسرہ لی، اس چیز کو میرے لیے مقدر کر دے اور میرے لیے آسان کر دے، اگر اس میں بہتری ہے۔ بہتری نہیں ہے تو اس چیز کو مجھ سے پھیر دے، مجھے اس سے پھیر دے۔ تو یہ ہے دعا جس کا صاف معنی ملتا ہے کہ اس میں نہ تو دل کے مطمئن ہونا ضروری ہے اور نہ ہی اس میں کوئی خوابوں کے چکر ہیں۔ تو اس لیے آپ نے اللہ سے دعا کی ہے اس کام کے مقدر کرنے کی، آسان کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جو چیز آسان کر دے گا، اور جو چیز آپ دیکھیں کہ آپ کے لیے آسان ہو رہی ہے آپ وہ کام کر لیں۔ تو یہ ہے بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایک بار استخارہ کرنے سے آدمی کو صحیح طور پر اس کو سمجھ نہیں آتا کہ میں کروں یا نہ کروں، ابھی تک اس کا دل جو ہے وہی تذبذب میں ہے اور اسی کیفیت میں ہے۔ دوبارہ کر لے، تیسری بار کر لے۔ ہمارے ہاں بعض اوقات جو ایک بار استخارہ کرنے کا کہتے ہیں یہ بھی غلط ہے۔ استخارہ اللہ سے دعا ہے، جس طرح ہم کسی بھی اور کام کے لیے بار بار دعا کرتے ہیں اور کرنا چاہیے، اور بلکہ بار بار دعا کرنا سنت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ دعا میں اصرار ہو، الہا ہو، اللہ تعالیٰ سے بار بار جو ہے وہ چیز مانگی جائے۔ تو استخارہ بھی چونکہ دعا ہے تو اس کو بار بار کر سکتے ہیں، بار بار کرنا چاہیے، بلکہ جب تک آپ دیکھیں کہ آپ کے لیے کوئی کام جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مقدر کیا وہ آسان نہیں ہو رہا، جب تک آپ کے دل کی جو یعنی کہ الجھن ہے وہ ختم نہیں ہو رہی، اس وقت تک آپ وہ کام آپ جو ہے مسلسل یہ دعا کر سکتے ہیں۔
اور بعض صحابہ جس طرح کہ عمر فاروق کے بارے میں آتا ہے کہ وہ صدیق نے یعنی کہ وہ صدیق کے بارے میں بلکہ آتا ہے کہ جب بہت سے صحابہ شہید ہوئے بکر صدیق کی خلافت میں اور وہ صحابہ تھے جو قرآن کے حافظ تھے، تو عمر فاروق نے ان کو مشورہ دیا کہ قرآن کو ایک جگہ جمع کیا جائے ایک کتاب کی شکل میں، کیونکہ ابھی تک یہ کتاب کی شکل میں نہیں تھا، لکھا ہوا پایا تھا، سبھی کا سبھی موجود تھا، صحابہ کے سینوں میں محفوظ تھا، لیکن ایک کتاب کی شکل میں نہ تھا۔ تو ان کو جب مشورہ دیا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں وہ کام کیسے کروں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ پتہ کیا چلتا ہے کہ ان صحابہ کی اللہ کے نبی کی سنت کی اتباع کس قدر تھی۔ حالانکہ قرآن کو صرف کتاب کی شکل میں جمع کرنا ہے، وہی قرآن جو نازل ہوا تھا اللہ کے نبی نے سنایا سکھایا تھا، صرف کتاب کی شکل میں جمع کرنا تھا، لیکن ابوبکر صدیق کو یہ کام بھی کرنا بڑا مشکل لگ رہا تھا کہ میں یہ کام کیسے کروں جو اللہ کے نبی نے نہیں کیا۔ تو حتیٰ کہ انہوں نے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 1 مہینہ تک اس بارے میں استخارہ کیا، حتیٰ کہ ان کا سینہ کھلتا ہے اس کام کے لیے اور وہ یہ کام کرتے ہیں اور قرآن کو واقعی ایک کتاب میں ایک قرآن کی شکل میں جمع کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ تو خیر بات کر رہے تھے کہ استخارہ جو ہے ایک بار نہیں بلکہ بار بار بھی کیا جا سکتا ہے، بلکہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح یہ بھی مسئلہ ہے کہ استخارہ خود کریں یا کسی ملا پیر سے کروائیں، یہ بھی ہمارے ہاں بہت ٹرینڈ چلا ہوا ہے۔ اب میری اس بات سے شاید بعض ملاؤں کے کاروبار تو شاید متاثر ہوں، لیکن حق بات ہے جو بتانی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ کی دعا صحابہ کو سکھائی اور خود ان کو کرنے کا حکم دیا۔ ہمیں کوئی ایک بھی حدیث نہیں ملتی کہ کوئی صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی آیا ہو اور آپ سے کہا ہو کہ آپ ہمارے لیے اس کام کے لیے استخارہ کر دیجئے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ جن کو سب سے زیادہ اس چیز کا حق ہونا چاہیے تھا۔ آپ کی دعائیں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوتی ہیں، اور آپ اللہ سے جو کہتے طلب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی بات کو رد نہیں کرتا۔ تو اگر آپ سے استخارہ کروایا جائے، دعا کروائی جائے، تو اس سے بڑھ کر کیا دعا ہو سکتی ہے؟ لیکن اس کے باوجود آپ نے خود صحابہ کو کرنے کو حکم دیا کہ تم یہ دعا پڑھا کرو، تم کو معاملہ درپیش ہو، ان کو کرنے کا حکم دیا۔ آپ سے صحابہ نے نہیں استخارے کروائے، نہ آپ نے کسی کے لیے استخارے کیے ہیں، نہ پیسے لے کر اور نہ پیسوں کے بغیر، کیونکہ ہم جن لوگوں کی بات کر رہے ہیں ملوں پیروں کی، ان بیچاروں کا بزنس کاروبار ہے، ہاں وہ بزنس کر رہے ہیں، وہ کوئی دین کا کام نہیں، وہ شریعت کے سراسر خلاف ہے۔ اس لیے ملاؤں سے پیروں سے ان کو نظر نیازیں دے کر، ان کو پیسے دے کر ان سے استخارے کروانے، یہ سراسر جو ہے دھوکہ بازی ہے، فراڈ بازی ہے، بزنس ہے، کاروبار ہے کہ جس کا اللہ کے دین سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہ دعا سکھاتے جس طرح کہ قرآن کی کوئی سورت سکھاتے، تاکہ وہ خود اپنے معاملات کے لیے خود استخارے کرے۔ تو ہمیں اس بات کو خود بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اور لوگوں کو بھی اس گمراہی سے، اس فراڈ سے، دھوکے سے نکالنے کی ضرورت ہے کہ ملاؤں کے چکر میں نہ پڑیں، اور خود بھی ذرا تھوڑی سی سوچنے کی ضرورت ہے کہ ملا آپ کے لیے دعا کر رہا ہے، اور دعا کیوں کر رہا ہے؟ پیسے لینے کے لیے۔ تھوڑی سی سوچنے کی ضرورت ہے کہ ایسے ملا کی دعا قبول ہونے کے لائق ہے؟ ایسے ملا پر تو لعنتیں پڑنی چاہیے کہ جو اللہ کے دین، اللہ کا دین بیچ رہا ہے۔ ایسے پیر پر تو لعنتیں پڑنی چاہیے کہ جو اللہ کے دین کو بیچ رہا ہے، چاہے کہ اس کی دعائیں قبول ہوں۔ تو جو آپ کے لیے دعا کرے گا، جب اس دعا کی قبولیت کا کوئی رستہ ہی نہیں ہے بلکہ گمراہ کن رستہ اس نے اختیار کیا ہوا ہے، تو کب آپ کے لیے دعا قبول ہوگی اور کب آپ کے لیے اس کام میں بہتری ہوگی؟ آدمی کسی کو قرآن و حدیث کا علم نہ بھی ہو، صرف اور صرف عقل سے ہی اس بات کو سوچ لے تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس فراڈ کی، دھوکہ بازی کی، اس کی حقیقت کیا ہے۔ لیکن لوگ ہیں عقل کے اندھے، اور لوگوں ملاؤں نے ان کو اندھا کیا ہوا ہے۔ جس طرح ہر چیز کی ٹھیکیداری ملا نے لی ہوئی ہے، اس طرح استخارہ کی ٹھیکیداری بھی ملا کے پاس ہے کہ تم یہ کام نہ کر سکتے ہو، نہ تمہارے کرنے کی طاقت ہے اور نہ تمہارے کرنے کا کوئی رستہ ہے، یہ ہم تمہیں کر کے دیتے ہیں تاکہ ملا کا کاروبار چلتا رہے۔ تو اس میں پتہ ہونا چاہیے کہ صرف اور صرف ملاؤں کی پیٹ پرستی کا چکر ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اس لیے اس جھوٹ فراڈ کو، اس دھوکہ بازی کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے
کہ استخارہ آدمی خود کرے، اور طبی طور پر آدمی جب اس کو معاملہ درپیش ہے، اس کے دل سے جو دعا نکلے گی، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، اللہ کے سامنے جھکتے ہوئے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے، واقعی ہی اس چیز کی جس کے لیے دعا کر رہا ہے اس کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے، کیا ملا اس طرح کی دعا کر سکتا ہے؟ کیا پیر کے دل سے اس طرح کی دعا نکل سکتی ہے کہ جس نے صرف پیسے کمانے ہیں، کہ جس کو صرف اس کے بدلے مال چاہیے؟ تو اس لیے ہمیں اس طرح کے دھوکوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے استخارہ آدمی خود کرے جس کو معاملہ درپیش ہو۔ ہاں، بعض اوقات آپ خود بھی کریں، آپ کے آس پاس کے ماں باپ فرض کرو، بیٹی بیٹے کا رشتہ ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی کریں، اور ماں باپ بھی کریں، بہن بھائی بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ سبھی کا معاملہ ہے، وہ صرف ایک فرد کا معاملہ نہیں، سبھی گھر کا معاملہ ہے۔ کاروبار، بزنس، اس طرح کوئی ایسی چیزیں جو ایک سے زیادہ لوگوں کے درمیان مشترکہ ہیں، سبھی کا تعلق ہے ان کے ساتھ، ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ سارے گھر والے، وہ سبھی، وہ جو اس کام میں مشترکہ لوگ ہیں، سبھی کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے ان کو۔ لیکن یہ کہ کام آپ کا ہے اور دعا ملا سے کروائیں، یہ سراسر دھوکہ بازی ہے، یہ فراڈ بازی ہے جس کا اللہ کے دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور سوائے اپنا دین بھی برباد کرنے کے اور پیسے بھی ضائع کرنے کے، اور ایسے لوگوں کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے استخارہ خود کریے، اور ایک بار نہیں بلکہ بار بار کریے، جب تک اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہ کام جو اللہ نے آپ کے لیے مقدر کرنا ہے وہ کام آپ کے لیے آسان نہ ہو جائے۔ اسی طرح یہ بھی ہے کہ بعض اوقات ایک وقت میں ایک سے زیادہ کام ہوتے ہیں، یعنی جس میں استخارہ کی ضرورت ہے، ایک ہی کام نہیں بلکہ کئی کام ہوتے ہیں کہ جس میں استخارہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ بھی ہے، کیا ہم سارے کاموں کو جمع کر کے ایک ہی استخارہ کر سکتے ہیں سارے کاموں کا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر تو کام ایک ہی طرح کے ہیں، اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، تو آدمی کہہ سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کاموں کے اندر میرے لیے جو بہتری ہے وہ مقدر کر دے۔ لیکن اگر کام الگ الگ ہیں، مختلف ہیں، ہر کام مختلف نوعیت کا ہے، تو پھر یہ ہے کہ ہر کام کے لیے الگ سے استخارہ ہو۔ یعنی فرض کرو آپ نے سفر کرنا ہے، کوئی لمبا سفر کرنا ہے کسی دوسرے ملک جانے کا، تو اور اسی وقت آپ کا کوئی فرض کرو گھر میں کوئی رشتے ناطے کا معاملہ ہے، تو بہتر ہے اور ضروری ہے بلکہ کہ آپ دونوں چیزوں کے لیے الگ الگ استخارہ کیجئے، نہ کہ دونوں چیزوں کو ایک ہی استخارہ میں جمع کریں۔ اور ویسے بھی استخارہ دعا ہے، اور دعا کے بارے میں ہم پہلے بھی بعض اوقات ذکر کرتے آئے ہیں کہ دعا اللہ کی سب سے بڑی عبادت ہے۔ الدعاء هو العبادہ، تو یہ جتنی بھی دعا کر سکیں اتنی ہی کم ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کو دعا کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ اس لیے بعض سلف صالحین کا کہنا ہے کہ میرا کام، یعنی اللہ تعالیٰ اگر مجھے دعا کرنے کی توفیق دے دیتا ہے تو مجھے امید ہو جاتی ہے کہ میرا کام ہو جائے گا۔ کس لیے کہ اللہ تعالیٰ جب دعا کی توفیق دے دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر دعا قبول بھی کر لیتا ہے، کیونکہ جن پر بدبختی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو دعا کرنے کی توفیق دیتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے اس طرح کے کاموں میں ہمیں کوئی بخل کنجوسی سے کام لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ سارے کاموں کو ایک ہی جمع کر کے استخارہ کریں، بلکہ دعا ہے بار بار کریے، اور اللہ تعالیٰ بندے سے چاہتا ہے کہ بندہ اس کے سامنے گڑ گڑائے، عاجزی کی انکساری کرے، دعا کرے، اور دعا سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی عبادت نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں یہ دعائیں بار بار بھی کرنا چاہیے، تو اس کے موقع ملتے ہیں تو کرنا چاہیے، ایسے پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ تو یہ تھا نماز استخارہ کے بارے میں کچھ چیزیں کہ جس کے ہم نے تفصیلات ذکر کی ہیں۔ اس کے بعد ہمارے کچھ اور مسائل باقی ہیں، جس میں ایک مسئلہ ہے نماز کہ وضو کے بعد کی 2 رکعت نماز پڑھنے کا، اور اسی طرح تحیۃ المسجد کا، مسجد میں داخل ہونے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے کا۔ تو وضو کرنے کے بعد آدمی 2 رکعت اس کو پڑھنا چاہیے۔ اس کے بارے میں صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز فجر کے بعد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے بلال، اسلام لانے کے بعد تمہارا کون سا ایسا عمل ہے کہ جو تمہارے نزدیک سب سے زیادہ امید افزا ہے، یعنی جس سے تمہیں امید ہے کہ اس سے تمہاری بخشش ہو جائے گی، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی؟ کون سا تم نے اسلام لانے کے بعد ایک اتنا عظیم عمل، بڑا عمل کیا ہے؟ کس لیے؟ فرماتے ہیں کیونکہ آج رات میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے چلنے کی آواز سنی ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض اوقات خوابوں میں جنت کی سیر کروائی گئی تو آپ مانتے ہیں کہ میں نے جنت میں اپنے آگے آگے تمہارے چلنے کی آواز سنی ہے، اور بلال کہاں پر ہے؟ زمین پر ہیں، ابھی زندہ ہیں، اور ان کے چلنے کی آواز آپ سے ہم جنت میں سن رہے ہیں۔ تو بلال فرماتے ہیں، انہوں نے عرض کیا کہ میں نے اس سے زیادہ کو اور امید افزا عمل نہیں کیا جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے، کہ میں جب بھی دن یا رات کے کسی بھی حصے میں وضو کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے جو میرے لیے نماز مقدر کی ہے، منظور کی ہے، اتنی میں نماز پڑھ لیتا ہوں۔ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ کیا کرتے کہ رات یا دن کے کسی بھی حصے میں وضو کرتے تو وضو کرنے کے بعد کچھ نماز پڑھ لیتے، 2 یا 4 رکعت جتنی بھی اللہ نے ان کے لیے مقدر کی تھی۔ تو یہ جس کو ہم تحیۃ الوضو کا نام دیتے ہیں، وضو کی 2 رکعتیں۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ جس طرح کہ آپ حدیث میں سن رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے بلال، میں نے تمہیں اپنے آگے آگے جنت میں چلنے کی آواز سنتا ہوں، تمہارے چلنے کی آواز سنتا ہوں۔ تو بلال ابھی زمین پر چلتے ہیں اور ان کے چلنے کی آواز جنت میں آتی ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وضو کے بعد ان 2 رکعتوں کی کیا فضیلت اور کیا ان کی اہمیت ہے۔ اور اس طرح دوسری ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی اگر وضو کرتا ہے اور اچھے طریقے سے پورا مکمل وضو کرتا ہے اور اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھتا ہے کہ جس میں اپنے دل دماغ سے کوئی اور سوچ فکر نہیں لاتا بلکہ پورے خشوع و خضوع کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ وضو کی 2 رکعتیں پڑھنے کی فضیلت اور اس کا مقام کہ جس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ جب بھی وضو کرے تو وضو کرنے کے بعد 2 رکعتیں پڑھ لے، لیکن نفل کے طور پر ہے، اگر کوئی کام ہے کہ نہیں پڑھ سکے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اس کے بعد مسئلہ نمبر 279 میں مسجد میں داخل ہونے کے بعد بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کرنا چاہیے۔ تحیۃ المسجد کا لفظ ہم سبھی سنتے جانتے ہیں، وہ کیا ہے کہ مسجد میں اگر داخل ہوتے ہیں کسی وقت بھی تو مسجد میں بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھ لینی چاہیے۔ اس کے بارے میں صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دخل احدکم المسجد فلیرکع رکعتین، اور دوسری روایت میں آتا ہے فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، کہ جب بھی تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک وہ 2 رکعتیں ادا نہ کر لے، 2 رکعتیں نہ پڑھ لے۔ اور یہ 2 رکعتیں کیا ہیں؟ تحیۃ المسجد، یعنی مسجد کا حق ہے کہ آپ داخل ہوئے ہو مسجد میں تو جا کر ایسے ہی بیٹھ نہ جائیں، بلکہ اس کا حق ہے کہ آپ نماز پڑھ کے بیٹھیں۔ اب نماز پڑھ کے بیٹھنے کا معنی کیا ہے کہ اگر تو آپ نے جا کر مسجد میں جا کر کوئی سنتے پڑھنی ہے وہ سنتے پڑھ کے بیٹھ گئے، آپ نے کوئی اور نفل پڑھنے ہیں وہ نفل پڑھ کے بیٹھ گئے۔ اب یہ نماز استخارہ کی بات کر رہے تھے، آپ نے نماز استخارہ پڑھنی تھی، 2 نفل پڑھ کے استخارہ کر لیا، وہ اس میں آ گئی، یا آپ نے کوئی فرض پڑھنے ہیں تب بھی، یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ مسجد کا حق ہے کہ آدمی جب داخل ہو مسجد میں تو اس میں بغیر نماز کے نہ بیٹھے۔ اگر تو اس نے کوئی سنتے نفل یا کوئی فرض پڑھنا ہے تو ٹھیک ہے، اگر کچھ نہیں پڑھنا تو کم از کم 2 رکعتیں تحیۃ المسجد کے طور پر پڑھ کر بیٹھے۔ اور اس سے ہمیں ایک بات معلوم ہوئی، وہ کیا ہے کہ تحیۃ المسجد الگ سے تحیۃ المسجد کی نیت سے کب پڑھیں گے کہ جب ہم نے کوئی اور نماز نہ پڑھنا ہو۔ یعنی فرض کرو کہ ایک آدمی مسجد میں جاتا ہے، وہاں پر کوئی درس چل رہا ہے، کوئی یعنی کہ اس طرح کا تقریر ہو رہی ہے، کوئی اس طرح کا پروگرام چل رہا ہے، تو وہ درس سننے گیا ہے۔ اب اس کو کیا چاہیے کہ مسجد میں داخل ہوا ہے تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھ لے۔ اگر کوئی آدمی مسجد میں جاتا ہے کسی سے ملنے کے لیے، ملاقات کرنے کے لیے، نماز پڑھنا اس کا مقصد نہیں ہے، تو اس کو کیا ہے کہ چاہیے کہ مسجد میں جا کر بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھے۔ لیکن اگر جاتا ہی نماز کے لیے ہے، کوئی بھی نماز ہے، فرض ہے یا سنت ہے، تو ظاہری بات جا کے نماز پڑھے گا، اور وہ جو نماز جو پڑھے گا اسی میں تحیۃ المسجد بھی شامل ہو جائیں گی۔ اور اس لیے بہتر ہے کہ آدمی جب مسجد میں داخل ہو اور داخل ہو کے کوئی سنتے یا جو پڑھ رہا ہے نیت کر لے کہ یہ سنتے بھی ہیں اور اس میں تحیۃ المسجد بھی شامل ہو جائے گی، اور بلکہ ایک سے زیادہ اور بھی نیتیں شامل کی جا سکتی ہیں۔ آپ نے وضو کیا، وضو کر کے مسجد میں داخل ہوئے اور داخل ہو کر آپ فجر کی سنتے پڑھنے لگے ہیں، تو آپ وضو کی نیت بھی کر سکتے ہیں کہ میں وضو کیا اس کی 2 رکعتیں ہو جائے۔ آپ مسجد میں داخل ہونے کی بھی نیت کر سکتے ہیں ان 2 رکعتوں کے اندر، اور وہ 2 فجر کی سنتے بھی ہو جائیں گی۔ تو کیا مطلب، اس میں آپ ایک سے زیادہ بلکہ کئی ایک نیتیں جو ہیں ان 2 رکعتوں کے اندر جمع کر سکتے ہیں۔
اور اللہ تعالیٰ کا فضل وسیع ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ان ساری نیتوں کا اجر دے سکتا ہے۔ تو خیر بات کر رہے تھے کہ تحیۃ المسجد اور اس کے پڑھنے کی بہت تاکید ہے، اگرچہ اس کو نفل نماز میں شمار کیا جاتا ہے لیکن تحیۃ المسجد پڑھنے کی بہت تاکید ہے۔ اور آپ کو یاد ہونا چاہیے، ہم نے چند دن پہلے جمعہ کے مسائل میں ذکر کیا تھا اس بات کا کہ جمعہ کے دوران اگر کوئی نمازی آتا ہے تو اس کو حکم ہے کہ وہ ایسے ہی بیٹھ نہ جائے، بلکہ اس کو چاہیے کہ وہ اگرچہ خطبہ ہو بھی رہا ہو تب بھی 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھے۔ اور اس میں صحیح بخاری میں سلیق الغطفانی کی حدیث ہم نے ذکر کی تھی کہ جو آتے ہیں اور آ کر بیٹھ جاتے ہیں مسجد میں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹھایا اور کہا کہ کیا تم نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں؟ اس نے کہا کہ میں 2 رکعتیں نہیں پڑھی۔ آپ میں کہ 2 رکعتیں پڑھو پھر بیٹھو، حالانکہ خطبہ ہو رہا تھا۔ تو اگر خطبے کے دوران بھی یہ تحیۃ المسجد پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، حالانکہ خطبہ سننا کیا ہے؟ سبھی علماء کا اتفاق ہے کہ خطبہ سننا واجب ہے۔ تو اگر خطبے کے دوران بھی تحیۃ المسجد پڑھنے کی تاکید کی جا رہی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کی کس قدر تاکید ہے، کس قدر اہمیت ہے۔ اور ہمارے ملکوں میں خصوصاً اس میں بہت لاپرواہی دیکھی جاتی ہے، یا تو لاپرواہی کی شکل ہے یا پھر ان کے گمراہ کن ملاؤں کی غلط تعلیمات کا اثر ہے کہ جو کہتے ہیں کہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، مسجد میں جاؤ جیسے مرضی جا کر بیٹھو، کو پرواہ نہیں۔ تو ان دونوں میں سے ایک کام ہے، تو اس میں ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اور تحیۃ المسجد ہو، تحیۃ الوضو ہو، اس طرح کی نمازوں کے بارے میں ہم پہلے تفصیل ذکر کر چکے ہیں کہ اگرچہ نفل نمازوں میں ان کا شمار ہوتا ہے لیکن عام نفل نہیں ہے، بلکہ مخصوص نفل ہیں، خاص نفل ہے کہ جن کو ذوات الاسباب کا نام دیا جاتا ہے، کہ وہ نفل جن کا کوئی سبب ہے۔ تو ایسے نفل جو ہیں حتیٰ کہ ممنوع اوقات میں، مکروہ اوقات میں بھی پڑھے جا سکتے ہیں۔ یعنی فرض کرے آپ کسی مسجد میں داخل ہوتے ہو، آپ فجر کی نماز پڑھ چکے ہو کہیں اور کسی دوسری مسجد میں جاتے ہو اور وہاں پر کوئی درس وغیرہ چل رہا ہے، کچھ بھی آپ کا کام ہے اور ابھی تک سورج طلوع نہیں ہوا، تو آپ کو چاہیے کہ مسجد میں بیٹھنے سے پہلے، اگرچہ ممنوع وقت ہے، مکروہ وقت ہے، لیکن اس وقت میں بھی آپ تحیۃ المسجد پڑھ کے بیٹھیں۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، صحیح بخاری کے الفاظ، اذا دخل احدکم المسجد، کہ جب بھی کوئی تم میں سے مسجد میں داخل ہو، جب بھی، صبح ہو، شام ہو، فجر کے بعد ہو، عصر کے بعد ہو۔ اور تحیۃ الوضو کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا بلال کی حدیث میں؟ بلال فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے دن اور رات کے کسی حصے میں، کسی وقت میں بھی جب وضو کیا ہے تو میں نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں یا نماز پڑھی ہے۔ تو ان حدیثوں سے ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ تحیۃ المسجد جو ہے، تحیۃ الوضو، کسی وقت بھی آپ نے وضو کیا ہے، کسی وقت مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو ان کو پڑھا جا سکتا ہے، بلکہ پڑھنا چاہیے، اور اس کی بہت تاکید ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس مسئلہ ہے سجدہ تلاوت کا، بلکہ اس سے پہلے 280 نمبر مسئلے میں کسی نعمت حاصل ہونے پر یا خوشی کے موقع پر سجدہ شکر ادا کرنا۔ سجدہ شکر، اور سجدہ شکر کا لفظ ہم کو معنی دیتا ہے کہ ایسا سجدہ جو شکر کی وجہ سے ادا کیا جاتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ادا کیا جاتا ہے۔ اس میں ابن ماجہ کی حسن حدیث ذکر کی گئی آپ کے سامنے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی ایسی خبر آتی کہ جس سے آپ خوش ہوتے تو آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے سجدہ میں پڑ جاتے۔ تو سجدہ شکر جو ہے سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور اسی طرح صحابہ اکرام سے بھی ثابت ہے۔ تو اور یہ اکیلا سجدہ ہے، یعنی نماز نہیں بلکہ اکیلا سجدہ ہے کہ ایسی بات سننا کہ جس میں انسان کے لیے کوئی خوشخبری ہو، اللہ کی نعمت ملنے کا کوئی اس طرح کی چیز ہو، تو اللہ کا اس نعمت پر ملنے پر، اس خوشخبری کے ملنے پر، کسی آفت مصیبت کے ٹلنے پر، یہ سبھی اللہ کی نعمتیں ہیں، تو اس پر جو ہے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے سجدہ کرنا، تو یہ بھی سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ اور سجدہ کی روٹین کی کیفیت جس طرح کہ عام سجدہ ہوتا ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ میں جائیں گے، کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں، کہ نیت باندھنے کی ضرورت نہیں، بیٹھے بیٹھے ہی سجدہ کریں گے، اور سجدہ میں تسبیحات پڑھیں گے اللہ سبحان ربی الاعلیٰ کی، اور اگر آپ اللہ کی تعریفات جو کرنا چاہتے ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ایسی تعریفات، ایسے الفاظ، ایسی دعائیں کہہ سکتے ہیں، اور اس کے بعد اٹھتے ہوئے تکبیر کہنے کی یا سلام پھیرنے کی ضرورت نہیں ہے، جس طرح کہ ہم ابھی سجدہ تلاوت کے بارے میں ذکر کریں گے۔ تو سجدہ شکر بھی اسی طرح سے ہے۔ اسی طرح سجدہ تلاوت ہے۔ سجدہ تلاوت کیا ہے؟ کہ وہ سجدہ جو قرآن کریم کی تلاوت کی وجہ سے کیا جاتا ہے،
اور تلاوت کون سی کہ جہاں پر اللہ نے سجدے کا ذکر کیا ہے یا حکم دیا ہے. اور قرآن کریم میں اس طرح کے 14 یا 15 سجدے ہیں. اور 14 یا 15 ہم نے اس لیے کہا کیونکہ بعض علماء کے نزدیک 14 ہے اور بعض علماء کے نزدیک 15 ہے، اور جو صحیح ہے وہ یہ ہے کہ 15 ہیں. سورہ حج کے اندر 2 سجدے ہیں، اور دوسرا سجدہ جہاں پر ہے وہاں کے قرآنوں میں کہ سجدہ عند الشافعیہ، کہ پڑھنے والے کو پتہ چلتا ہے کہ قرآن کے اندر بھی کوئی فقہی مذاہب کا اختلاف ہے. علی کل حال وہ سجدہ ثابت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. سورہ حج میں 2 سجدے آپ نے کیے ہیں، تو آپ سے 15 سجدے ثابت ہیں. اور یہ سجدہ تلاوت جس کو کہا جاتا ہے، سب سے پہلے تو اس کا حکم کیا ہے سجدہ تلاوت کا؟ سجدہ تلاوت کا حکم جو ہے وہ یہ ہے کہ سنت ہے. ہمارے بہت سے لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ واجب ہے، لیکن حقیقت میں اس کے واجب ہونے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اور ہم پہلے بھی کئی بار اس بات کا ذکر کرائے ہیں کہ اللہ کے دین میں اپنی طرف سے چیزوں کو واجب کہنا، فرض قرار دینا یا سنت بھی کہنا ہمیں اجازت نہیں جب تک اس کی دلیل نہ ہو. تو چنانچہ سجدہ تلاوت کے واجب ہونے کی کوئی دلیل نہیں. ہمارے پاس جو دلیل ہے اس کے سنت ہونے کی ہے. سنت ہونے کی کیا دلیل ہے؟ ایک نہیں بلکہ کئی دلیلیں ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو خطبے کے دوران انہوں نے کوئی ایسی آیت پڑھی جس میں سجدہ آتا ہے. تو وہ جب سجدے کی آیت پڑھتے ہیں تو ممبر سے اترتے ہیں اور ممبر سے اتر کر سجدہ کرتے ہیں، اور لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ سجدہ کیا. اس کے بعد دوسرے خطبہ جمعہ میں انہوں نے پھر وہی آیت تلاوت کی یا دوسری آیت تلاوت کی جس میں سجدہ آتا ہے. تو لوگ جو ہیں سجدہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے. تو جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ سجدہ کے لیے تیار ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ یہ وہ سجدہ ہے جو اللہ نے ہم پر لکھا نہیں ہے. لکھا نہ ہونے کا معنی ہے کہ ہم پر فرض یا واجب نہیں کیا، اور زبان سے بھی یہ کہہ کر لوگوں کو واضح کر دیا کہ سجدہ واجب نہیں ہے، اور عملی طور پر بھی وہ آیت سجدہ کی پڑھی لیکن سجدہ نہ کیا. پریکٹیکلی طور پر بھی لوگوں کو دکھا دیا کہ سجدہ کرنا ضروری نہیں ہے. اور اگر ضروری ہوتا عمر فاروق جیسے صحابی، اور وہ بھی سبھی صحابہ کے مجمع میں، ان کی سبھی کی حاضری میں، کیونکہ اگر فرض کرو عمر فاروق کی یہ رائے غلط ہوتی، صحیح نہ ہوتی، تو کیا مسجد بھری جو صحابہ کی سبھی ان کے ساتھ اس بات پہ اتفاق کرتے؟ ان کی اس رائے پہ ان کے ساتھ موافقت کرتے؟ ناممکن تھا. تو اس لیے صرف عمر فاروق نہیں بلکہ سبھی صحابہ کا اس پر اجماع ہے کہ سجدہ تلاوت جو ہے یہ سنت ہے، واجب فرض نہیں ہے. لیکن کرنا چاہیے، حتی الامکان کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ سجدہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھکنا ہے، اور بذات خود سجدے کا بڑا مقام ہے، اور اس لیے اس کو کرنے کی کوشش ہونی چاہیے. لیکن اگر کوئی نہ کرے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں، کیونکہ سنت کی تعریف یہی ہے کہ واجب کے مقابلے میں جو سنت ہے وہ کیا ہے کہ اگر اس کو کر لے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر نہ کی جائے، کر لے تو اس کی نیکی ملے گی، لیکن اگر نہ کیا جائے تو اس کا گناہ نہیں ہے. لیکن یہ وہ سنت ہے جو واجب کے مقابلے میں ہے. ایک وہ سنت کا لفظ ہے جو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نام دیتے ہیں کہ آپ کی سنت ہے، اور آپ کی سنت ہونے کا معنی ممکن ہے فرض ہو. خیر بات کر رہے تھے کہ سجدہ تلاوت کا حکم یہ ہے کہ یہ سنت ہے، واجب نہیں ہے. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ جو ہے بعض اوقات سجدہ تلاوت کرتے، اس کی آیت پڑھتے، اور پڑھ کر آگے آیتیں پڑھتے رہتے اور سجدہ تلاوت نہ کرتے. صحابہ کرام آپ کے اوپر تلاوت کرتے ہوئے آیت پڑھتے جس میں سجدہ تلاوت آتا، تو نہ صحابی وہ سجدہ کرتا نہ آپ اس کو سجدہ کرنے کا حکم دیتے. اور بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے آپ کے پاس تلاوت کی اور ایسی آیت پڑھی جس میں سجدہ آتا ہے، تو سجدہ کی آیت پڑھ کے آپ کی طرف دیکھنے لگا. اس کے ذہن میں تھا کہ آپ سجدہ کریں تو میں بھی کروں. آپ میں کہ تلاوت تم کر رہے ہو، اگر تم کرتے ہو تو ہم بھی کریں گے. آپ کا کہنے کا معنی کہ اگر تم کرتے ہو یعنی آپ نے اس کو اختیار دیا کہ تم کرو گے تو ہم کریں گے، اگر تم نہیں کرو گے تو ہم بھی نہیں کریں گے. اس کا معنی صاف باتوں پتہ چلتا ہے کہ سجدہ تلاوت جو ہے فرض و واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے. اچھا، دوسرا یہ بھی کہ سجدہ تلاوت کرنا کب ہے. ہمارے بعض لوگ کیا کرتے ہیں، قرآن پڑھتے رہتے ہیں، تلاوت کرتے رہتے ہیں اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل سے، اور سارے سجدے جمع کرتے رہتے ہیں، اور پورا قرآن پڑھ کے ایک ہی بار سارے سجدے کر لیتے ہیں. یہ حقیقت میں پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے لی بات، یہ کہاں سے دین گھڑا ہے. سجدہ تلاوت اصل میں اس کا سبب ہی وہ تلاوت جو آپ نے تلاوت کی ہے وہ اس کا سبب ہے. اللہ نے یا تو وہاں پر حکم دیا ہے سجدے کا یا کچھ سجدے کا ذکر کیا ہوتا ہے،
یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس میں سجدے کی مناسبت ہوتی ہے، تو آپ وہاں پر سجدہ کریں گے تو سجدہ کرنا چاہیے۔ اگر آپ نے وہاں پر سجدہ نہیں کیا تو سجدے کا اس کا موقع ختم ہو گیا، اس کا وقت جو ہے جاتا رہا۔ اس لیے سجدوں کو جمع کرنا یہ سراسر جو ہے سنت کے خلاف چیز ہے۔ سجدہ کرنا چاہیے، سجدہ تلاوت سنت ہے، بہتر ہے، افضل ہے، لیکن کب کریں کہ جب آپ تلاوت کر رہے ہوں، جب ایسی آیت سے گزریں جس میں سجدہ آتا ہے تو اس وقت سجدہ کریں۔ اگر آپ نے اس وقت سجدہ نہیں کیا، آگے چل دیے ہیں، آگے والی آیتوں کی تلاوت کر دی ہے، تو سجدے کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ اسی طرح یہ بھی کہ اگر ایک آدمی تلاوت کر رہا ہے اور باقی لوگ سن رہے ہیں، تو پھر اگر تلاوت کرنے والا سجدہ کرتا ہے تو سننے والوں کو بھی سجدہ کرنا ہوگا۔ اگر تلاوت کرنے والا سجدہ کرتا ہے تو سننے والوں کو بھی سجدہ کرنا ہوگا۔ ہاں، کرنے والے پر سنت ہے، لیکن سننے والوں کو پھر ضروری ہوگا کہ اس کے ساتھ سجدہ کریں، کیونکہ وہ اس کے اس چیز کے تابع ہیں۔ اس لیے آپ نے کیا فرمایا صحابی کو کہ تلاوت تم کر رہے ہو، اگر تم کرتے ہو تو ہم کریں گے۔ معنی کیا ہے کہ اگر تم نہیں کرتے تو ہم نہیں کرتے۔ تو اس لیے سجدہ تلاوت وہ کرے گا جو تلاوت کر رہا ہے، اور اگر وہ کرتا ہے تو پھر سننے والوں کو بھی کرنا چاہیے۔ لیکن یہاں پر یہ بھی سوال آتا ہے کہ سننے والوں سے مراد کیا ہے، کیونکہ بعض اوقات کوئی تلاوت ہو رہی ہے، آدمی تلاوت کر رہا ہے اور کچھ لوگ پاس بیٹھے سن رہے ہیں کان لگا کر۔ اب یہ تو سننے والے واضح طور پر یعنی کہ واضح ہے کہ یہ سن رہے ہیں، ان کو سجدہ کرنا ہے۔ لیکن ایک دوسرا آدمی ہے کہ جو کچھ فاصلے پر اس کے بھی کان میں آواز پڑ رہی ہے، لیکن اس کی توجہ اس تلاوت پر نہیں ہے، وہ کسی اور کام میں مصروف ہے، تو کیا وہ بھی سجدہ کرے گا؟ یعنی فرض کر رہے ہیں، مثال دیتے ہیں، گھر کا کوئی فرد جو ہے تلاوت کر رہا ہے اور اس کے پاس کوئی آس پاس بیٹھے ہیں، گھر کے افراد سن رہے ہیں۔ اب وہ جو سننے والے ہیں ان کو تو سجدہ کرنا ہوگا اگر تلاوت کرنے والا سجدہ کرتا ہے، لیکن فرض کرو گھر کی کوئی خاتون کچن میں کام کر رہی ہے، کھانا پکا رہی کچھ بھی ہے، اور وہ بھی تلاوت وہ اس کے کان میں پڑ رہی ہے، لیکن اس کی توجہ کھانے کی طرف ہے، تلاوت کی طرف نہیں ہے، تو کیا وہ بھی سننے والوں میں شمار ہوگی؟ جو صحیح ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے سننے والوں میں شمار نہیں ہوگی۔ سننے والوں میں شمار وہ ہوں گے کہ جو کان لگا کے وہاں پر بیٹھے سن رہے ہیں۔ جس کے کان میں صرف آواز پڑ رہی ہے، جس کی توجہ نہیں ہے، وہ سننے والوں میں شمار نہیں ہوگا، اس لیے اس کو سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مزید یہ بھی کہ سجدہ تلاوت کرنے کے لیے کیا وضو ہونا چاہیے؟ کیا سجدہ تلاوت کرتے ہوئے قبلہ کی طرف رخ کرنا چاہیے؟ یعنی وہی سجدے کا جو نماز کا سجدہ ہے، ساری وہ شرطیں اس سجدے کے اندر بھی ہیں؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے، اور علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ ترجیح دیتے ہیں اس بات کو کہ سجدہ تلاوت کو عام نماز کے سجدوں کا حکم نہیں ہے، کہ نماز کے سجدہ کے لیے وضو چاہیے، قبلہ کی طرف رخ ہونا چاہیے، اور نماز کے جو شرطیں ہم بیان کر چکے ہیں وہ ساری چیزیں، لیکن سجدہ تلاوت کے لیے جو ہے وہ یہ شرطیں نہیں ہیں۔ اس کا معنی کہ بغیر وضو کے بھی سجدہ تلاوت کیا جا سکتا ہے۔ اب آخر اس کے بعد مزید یہ کہ سجدہ تلاوت کرنا کیسے ہے، اور یہ سب سے اہم مسئلہ۔ سجدہ تلاوت آپ بیٹھے بیٹھے تلاوت کر رہے ہیں تو بیٹھے بیٹھے ہی اللہ اکبر قبلہ کی طرف رخ کریں، اور جو ہے اللہ اکبر کیا کر سجدہ کریں، جس طرح سجدہ کیا جاتا ہے، جس طرح نماز کا سجدہ اسی طرح سجدہ کیا جائے گا۔ سجدے کی تسبیحات پڑھی جائیں گی، اور اگر کسی کو سجدہ کی دعا جو سجدہ تلاوت کی دعا ہے وہ یاد ہو تو بہتر ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ سجد وجهه للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته تبارک اللہ احسن الخالقین۔ یہ سجدہ تلاوت کی دعا ہے کہ جسے یاد کرنا چاہیے، لیکن جس کو یاد نہ ہو وہ سجدہ کی عام تسبیحات بھی سبحان ربی الاعلیٰ یہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ تسبیحات پڑھ کے سجدہ سے سر اٹھائیں گے، لیکن سر اٹھاتے ہوئے نہ تو اللہ اکبر کہنے کی تکبیر کہنے کی ضرورت ہے، اور نہ ہی سلام پھیرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ سجدہ تلاوت کرتے کیا کرتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، نیت باندھتے ہیں، ہاتھ باندھ کر پھر اللہ اکبر کا سجدے کو جائیں گے، اور پھر اٹھ کے بیٹھ کر جس طرح تشہد بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھیں گے، پھر سلام پھیریں گے۔ یہ ساری چیزیں حقیقت میں اس کی کوئی دلیل نہیں۔ احادیث سے یا صحابہ کرام سے جو آثار سے جو ملتا ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ صرف سجدہ کو جاتے ہوئے اللہ اکبر کہا جائے گا، اور اس کے لیے نہ تو نیت باندھی جائے گی کوئی کھڑے ہو کر، اور نہ ہی اٹھتے ہوئے تکبیر کہنا اور سلام کہنا، ایسی چیزیں ان سے ثابت نہیں ہیں۔
تو یہ تھے سجدہ تلاوت کے مختلف طرح کے جو احکامات کہ جن کو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور مسئلہ رہ گیا، اور وہ مسئلہ ہے نماز حاجت کا۔ بعض ضعیف حدیث میں نماز حاجت کا ذکر آتا ہے۔ نماز حاجت کیا ہے کہ اگر آپ کو کوئی ضرورت حاجت ہو تو آپ 2 رکعت نماز پڑھیں اور نماز پڑھ کر سے دعا کریں، جس طرح کہ ان ضعیف حدیثوں میں آتا ہے۔ لیکن یہ ساری حدیثیں ضعیف ہیں سند کے اعتبار سے، اور بلکہ ان کے متن کے لحاظ سے بھی وہ یعنی عمل کے قابل نہیں ہیں۔ اس لیے محقق علماء نے ان حدیثوں کو ضعیف قرار دیا ہے، اور ہم شروع سے لے کر اس بات کا ذکر کرتے چلے آئے ہیں کہ ضعیف حدیث سے کوئی شرعی حکم ثابت نہیں ہوتا۔ خصوصاً عبادات کے اندر، عبادت کے حوالے سے ہم کسی ضعیف حدیث کے ساتھ کسی عبادت کو ثابت نہیں کر سکتے کہ یہ عبادت کرنا سنت ہے یا کرنا چاہیے۔ تو اس لیے نماز حاجت کے حوالے سے یہ حدیثیں چونکہ ضعیف ہیں، اس لیے الگ سے نماز حاجت پڑھنا اس کی کوئی دلیل نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر آدمی کو کوئی مشکل درپیش ہو، کوئی پریشانی غم ہو، تو وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ جس طرح فرماتے ہیں، صحیح حدیث میں ہے کہ اذا جاءه امر فزع الى الصلاة او اذا حزبه امر فزع الى الصلاة، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی بڑا معاملہ درپیش ہوتا، کوئی ایسی غم کی پریشانی کی خبر آتی، کوئی ایسی چیز آتی، تو آپ فوری طور پر نماز پڑھنا شروع کرتے۔ کس لیے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی مدد لینے کے لیے کیا کرو؟ صبر کرو اور نماز پڑھو۔ تو کوئی شک نہیں ہے کہ نماز اللہ کے ساتھ ایک صلہ ہے، رابطہ ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ انسان کی مشکلات کو دور کرتا ہے، اس کے معاملات کو سنوارتا ہے۔ لیکن ہم یہ کہیں کہ کوئی نماز حاجت نام کی نماز ہے، ایسی کوئی نماز اللہ کے نبی کی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ صرف دعا کرنے کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ ایک تو ہے کہ عام آپ نماز پڑھتے ہوئے جب سجدہ کرتے ہیں تو سجدہ میں دعا کریں، بلکہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بندہ اللہ کے سب سے قریب اس وقت ہوتا ہے جب سجدہ کی حالت میں ہو۔ تو جب تم سجدہ کی حالت میں ہو تو زیادہ سے زیادہ اللہ سے دعا کرو، قریب ہے، امید ہے کہ تمہاری دعا کو قبول کر لیا جائے۔ تو سجدہ کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے اور دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن یہاں پر یہ ہے کہ الگ سے سجدہ کرنا صرف دعا کرنے کے لیے، ایسا کوئی دعا سجدہ کرنا اللہ کے نبی کی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ سعودیہ کے مفتی اعظم شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الگ سے سجدہ کرنا صرف دعا کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور جو چیز آپ سے ثابت نہیں ہے، آپ کی سنت نہیں ہے، ہمیں بھی وہ چیز نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں دعا کریے، بیٹھ کر سکتے ہیں، جیسے بھی کریں، لیکن اس کے لیے الگ سے سجدہ کرنا، یہ ویسے آپ نفل نوافل یا کوئی بھی نماز پڑھ رہے ہیں، فرض پڑھ رہے ہیں، تو اس میں جب بھی سجدہ میں جاتے ہیں دعا کریے، جو آپ دعا کرنا چاہتے ہیں اللہ سے مانگیے۔ اسی طرح تشہد پڑھنے کے بعد سلام سے پہلے دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اس میں دعا کا اہتمام ہونا چاہیے۔ لیکن بات ہو رہی کہ الگ سے سجدہ کرنا دعا کرنے کے لیے، تو ایسا کوئی سجدہ کرنا اللہ کے نبی کی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ تو یہ تھے ہمارے نماز کے مسائل جو ہم مکمل کر رہے ہیں، مکمل کر چکے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی، ان پر عمل پیرا ہونے کی، سنت کے مطابق ان کو سمجھنے سیکھنے کی اور ان پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیر۔